اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن فہمی کے سلسلہ میں سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع تلاوت کریں گے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ رب العزت اس رکوع میں حضرت انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا اس کو زمین پر مقرر کرنے لگے ہیں جو فساد بپا کرے گا اور زمین پر خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے رکھا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم اپنے اس خیال کے اندر سچے ہو۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، فرشتے عرض کرنے لگے کہ اللہ تو پاک ذات ہے، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں علم عطا کیا ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک تو سب کچھ جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا قال یا آدم، فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام آپ بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو، غیب کو۔ وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کی عظمت اور اہمیت علم کے حوالے سے بیان کی اور اس کی برتری بیان کی کہ ہم نے انسان کو علم دیا اور علم کے باعث اسے بلند مقام اور بلند مرتبہ ملا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا،
سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کافروں کے گروہ میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور پھر ہم نے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور دونوں اس سے جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا تقرب هذه الشجرہ، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت کی نشاندہی کر دی کہ جنت میں سے جہاں سے چاہو اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ حق تلف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلہم الشیطان، پھر شیطان نے انہیں پھسلایا، انہا، اس سے، فأخرجہما مما کان فی، اور اس درخت کے باعث انہیں نکلوایا ان دونوں کو جہاں وہ موجود تھے یا رہتے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین کے اندر ایک وقت مقررہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اس سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ انسان کو زمین پر بھیج دیا کچھ اوقات کے لیے، ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رکھا، کہاں یہاں رہنا ہے اور پھر پلٹ کر تمہیں اپنے پروردگار کے پاس آنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ایک مدت دراز تک آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، معافی طلب کرتے رہے۔ پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، اور اس سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میرا پیغام آئے، یعنی میرا پیغام ہدایت آئے، تو جو اس میرے پیغام ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اسے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوگا۔ گویا انسان کو جنت سے شیطان کے بہکانے پر نکالا گیا، جس نے انسان کو پھسلایا، اور اللہ نے اس انسان کو ایک وقت مقررہ کے لیے زمین پر بھیج دیا۔ فرمایا کہ میرے احکامات، میرا پیغام اور میرے حکم کی تابعداری کرنا، جب تمہارے پاس میرا پیغام حق آئے تو جو آدمی دنیا میں اس کی اتباع کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اسے کسی طرح کا خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر ہوگی۔ گویا واپس لوٹ کے آنے کے بعد اسے وہی جنت عطا کر دی جائے گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا،
वक़ज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयतों को झुटलाया, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के नबियों का इनकार किया, और अल्लाह की तरफ से जो वही जो पैगाम हिदायत आया उसे झुटलाया। उलाइका अस्हाबुन नार, तो वो फिर आग में रहने वाले होंगे, उनका ठिकाना आग होगा, जहन्नम का दर्दनाक उनके लिए होगा। फ़ीहा खालिदून, वो हमेशा हमेशा के लिए उसी जहन्नम के अंदर रहेंगे, इसलिए कि उन्हें अल्लाह के हुक्म को नहीं तस्लीम किया, अल्लाह के फरमान को नहीं माना, अल्लाह की ताबेदारी नहीं की, और अल्लाह के नबियों को झुटलाया, अल्लाह के रसूलों की बात को न माना, और जो मकसद हयात उसे देकर भेजा गया था कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान ने जब उस मकसद को भुला दिया, उससे दूर हट गया और अपनी ख्वाहिशात और मनपसंद दुनियावी ज़िंदगी की तरफ चला गया, फरमाया फिर वो नाकाम होगा, खसारे में होगा। इस रकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की पैदाइश और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा का तज़किरा किया, फिर शैतान का फिसलाना और आपको जन्नत से निकाला जाना, फिर आपकी तौबा का कबूल होना, और फिर अल्लाह ने फरमाया मुकर्रर वक्त तक तुमने यहाँ रहना है, और उसके बाद पलट कर फिर अल्लाह की बारगाह में आना है। जो तेरी औलाद में से मेरे पैगाम की इत्तिबा और पैरवी करेंगे वो कामयाब होंगे, और जो इसकी पैरवी नहीं करेंगे वो नाकाम होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल रोशन चकवाल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दोस्तों तक शेयर करें,